سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ایسا بھی قاعدہ مجھے بھی دے دیں. ماشاء اللہ. اچھا مدنی قاعدہ. ماشاء اللہ. مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر 13 کھول لیں. 12 اور 13 جو حاجی صاحب نے بھی دی ہے تو اسی سے میں پڑھا لیتا ہوں. سب کرنا ہے نہیں ٹھیک ہے جو بھی قاعدہ بس قاعدہ ہوتا کہ ہم نے جو ٹاپک پڑھانا ہے نا کسی کے پاس اگر مدنی قاعدہ نہیں ہے تو کوئی بھی قاعدہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ مد لیٹرز الف یا واو حروف مدہ ہم نے آج پڑھنے ہیں. مد لیٹرز کون کون سے ہیں ان کا کام کیا ہے کس طرح پڑھنا ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے. مد کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے زبر زیر پیش جزم سکون جسے کہتے ہیں اور تنوین یہ ہم نے کور کر لیے ہیں. آج ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے مد لیٹرز. 3 مد لیٹرز ہیں الف یا واو. مد کا مطلب کیا ہے؟ سٹینڈ کرنا سٹریچ کرنا کھینچنا کھینچ کے پڑھنا. اس کی رولنگز کیا ہے آپ غور کریں. یہ کیا ہے؟ با. یہ کیا ہے؟ با زبر با. با نہیں پڑھیں گے اس کو شارٹ رکھیں گے. اچھا یہ میں تیسرا لکھنے لگا ہوں آپ غور کیجئے گا. یہ با ہے زبر ہے ساتھ میں اس کے الف بھی ہے. یہ با با با. اس با الف جو زبر کے ساتھ ہے اس کو ہم نے 2 حرکات کھینچ کے پڑھنا ہے. میں نے مثال دی تھی نا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کھینچ کے پڑھنے سے مطلب میننگ چینج ہو جائیں گے. اب یہ ہے ضربا. اس میں نے صرف الف کا اضافہ کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس ایک نے یعنی 3rd پرسن غائب جو ہے اس نے اس ایک بندے نے مارا اس ایک نے مارا. یہاں ان 2 نے مارا. ضربا 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 ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتمنا ضربت ضربنا. یہ 14 ڈفرنٹ صیغیں سب کے سب کی میننگز الگ الگ ہیں. اس ایک نے مارا ان 2 نے مارا ان سب نے مارا پھر اس ایک مؤنث نے مارا یعنی عورت نے مارا پھر ان 2 مؤنث نے مارا پھر ان سب نے مارا. تو ایک مرد نے مارا تم 2 مردوں نے مارا تم سب مردوں نے مارا. تو ایک عورت نے مارا تم 2 عورتوں نے مارا تم سب عورتوں نے مارا. ضربتو یعنی میں نے مارا. ضربنا ہم سب نے مارا. یعنی ہر ایک صیغے کا الگ الگ مطلب ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھینچ کے پڑھنے سے مطلب چینج ہو جائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں پڑھتے ہیں آمین پڑھتے ہیں آمین اور ایک ورڈ ہے امین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر کیا کہتے تھے؟ کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہے. آمین نہیں امین. امین کا مطلب کچھ اور ہے اور آمین کا مطلب کچھ اور ہے. یعنی صرف حمزہ کو کھینچنے سے یہ ہے امین. یہ ہے امین اس کے اوپر صرف حمزہ لگا ہوا ہے امین زبر ہے. اور یہ ہے آمین یعنی اس کو کھینچ کے ہم پڑھتے ہیں حمزہ کو. تو دونوں سٹریچ کرنے سے ایک کو شارٹ پڑھنا اور دوسرے کو سٹریچ کرنا اگر دونوں کو ایک ہی آواز میں پڑھا تو مطلب بگڑ جائے گا. تو حروف مدہ اس کا کام کیا ہے؟ اس الف کا
इस अलिफ का काम ये है कि इससे पहले वाला लेटर जो भी हो, बा हो, ता हो, जीम हो, हा हो, खा हो, उसके ऊपर जबर लगा हो। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। अलिफ की कॉम्बिनेशन किसके साथ है? जबर के साथ। अगर जेर आ जाए तो हम नहीं खींचेंगे, पेश आ जाए नहीं खींचेंगे। क्यों? अलिफ की कॉम्बिनेशन किसके साथ है? जबर के साथ। अगर जबर आएगा तो ये खींचेंगे। लेटर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जीम, खा, काफ, लाम, ता, मीम, कोई भी हो। बस असल चीज क्या है कि उसके ऊपर जबर हो और उसके बाद अलिफ लगा। तो फिर आपने उसको खींच के पढ़ना है। तो इस खींचने को, यानी ये लेटर जो खींच रहा है बा को, इसलिए इस लेटर को क्या कहेंगे? इस लेटर को क्या कहेंगे? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। क्या ये मद लेटर है? चलिए मैं जरा और आसान कर देता हूं। क्या ये मद लेटर है? नहीं। क्यों नहीं? अलिफ तो है ना। ज़ेर। हाँ, क्योंकि इससे पहले क्या होना चाहिए यहाँ पर? जबर। तब जाके ये अलिफ मद्दा बनेगा। मतलब ये होगा कि उस लेटर को खींचेगा। अगर जबर होगा उससे पहले। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रही है। तो मुश्किल तो नहीं है इसमें? कोई किसी साथी को कोई सवाल हो इसमें? बस ये रूल याद रखना है आपने। इट्स अ साइन। यस, ये अभी एक मिसाल से समझाऊंगा आपको। अगर वो वहां ना हो तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्यों लिखते हैं इसको। अच्छा, ये बस जहन में रखिएगा कि बा अगर कोई साइन नहीं है तो बा पढ़ेंगे। अगर साइन आ गया है तो उसी हिसाब से उसको खींचेंगे। अगर उस साइन के साथ अलिफ भी आ गया है, यानी जबर के साथ अलिफ भी आ गया, तो उसको दो काउंट, डबल हरकत। इसको थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा भी नहीं खींच रहा, बा, ये भी ठीक नहीं, वो बहुत बड़ा मत बना दिया। ये इसको सिर्फ दो हरकत खींचना है, 2 काउंट। बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा। अच्छा, इसकी एक और मिसाल लिखे। ये क्या है? रसूलुन। अब वाव की भी आप समझ लें, आपका जवाब भी आ जाएगा इसमें। 3 मैंने कहा था, 3 मद लेटर्स है। जबर के साथ अलिफ, अच्छा, जेर के साथ या, और पेश के साथ वाव। ये इसकी कॉम्बिनेशन है। ये आएगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगी। ये जो लाइन, इसका मतलब लेटर है, कोई भी लेटर हो, यहां बा, ता, जीम, खा, जो भी हो, उस पर अगर पेश हो और पेश के साथ ही वाव जज्म, वाव साकिन आ जाए, तो आपने इसको खींच के पढ़ना है। अब ये क्या है? सीन के ऊपर क्या? पेश आ गया, और आगे क्या है? वाव आ गया है। क्या है? इसको खींच के पढ़ेंगे? रसूलुन पढ़ेंगे या रसूलुन? रसूलुन। अच्छा, अगर इसको हम एक और, ये क्या है? ये सिंगुलर है, रसूलुन, एक रसूल, और ये रुसुल है, ये उसकी जमा है। अरबी में जमा का सीगा 2 से ज्यादा पे बोला जाता है। ये एक रसूल, 2 को कहेंगे रसूल लानी। जब 2 हो जाएंगे तो क्या बना देंगे? आनी की साउंड बनाएंगे, रसूल लानी, रसूल लानी। अब अगर हम कहें ना अल्लाह के 2 रसूल, एक रसूल के लिए क्या लिखते हैं? रसूलुल्लाही, अल्लाह के 2 रसूल, रसूल लव
कि ये नून काट दिया जाएगा, फिर नून नहीं पढ़ा जाएगा। पढ़ने में क्या है? पढ़ने में क्या है? रसूलुल्लाह। लिखने में क्या है? अलिफ आ रहा है। ये अलिफ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? अगर हम अलिफ हटा दें, अगर अलिफ हटा दे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने रसूलों की बात हो रही है। अलिफ का होना ये बता रहा है कि यहाँ दो रसूलों की बात हो रही है। आप सूरह तब्बत पढ़ते हैं ना, तब्बत यदा, तब्बत यदा, असल में वो लफ्ज यदानी, दोनों हाथ है ना, यदुन यदानी, दोनों हाथों को क्या कहेंगे? यदुन यदानी, ऐसा ही है। लेकिन चूंकि ये अरबी ग्रामर है, मुरक्कब इजाफी में फिर ये होता है कि उसको इराब उसके हल्के हो जाते हैं, ये नून हटा दिया जाता है। तो अब ये हटा के वहां अबी लाहबी लिख दिया गया है। तब्बत यदा अबी, यदा अलिफ का होना जरूरी है। अलिफ बता रहा है कि ये एक हाथ की बात नहीं है बल्कि दो हाथों की बात हो रही है। तो बाज़ औक़ात अलिफ का होना उसके मानी बता रहे होते हैं कि इसमें एक का नहीं दो का जिक्र है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं फिर अगर अलिफ नहीं लिखेंगे। पर अब ये जरा टॉपिक से हट के आपके सवाल का जवाब दे रहा था, हमारा टॉपिक कुछ और है। हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हरूफ मद आ जाए, मद लेटर्स आ जाए तो मद लेटर्स को खींचेंगे, उसको शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे। अगर शॉर्ट पढ़ा तो मतलब चेंज हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही है। अब प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। कायदा आपके हाथों में है, मैं ज़ेर की भी दे दे एक मिसाल। हाँ, उस पर भी आ जाता हूँ। देखें, मेरे सामने जो कायदा इस वक्त है ना, चले मैं जो आपके हाथों में उसी से, ये मदनी कायदा है। मदनी कायदे का पेज नंबर 13 पर जबर जेर पेश तीनों की मिसालें मौजूद है। अगर आप चलते जाएंगे ये काफ रा या मीम। अब इसमें भी गौर करें, या साकिना या मौजूद है, या साकिन से पहले क्या है? या साकिन से पहले जेर है। जब या साकिना से पहले जेर आ जाए तो जैसे वहां पर था ना, अलिफ से पहले जबर, वाव साकिना से पहले पेश, एग्जैक्टली यहां पर या साकिना से पहले जेर आ जाए तो फिर इस लेटर को जिसके ऊपर जेर है इसको हम खींच के पढ़ते हैं। या सिर्फ ये बताता है कि पिछले लेटर को आपने खींच के पढ़ना है। जैसे यहां अलिफ बता रहा है कि पिछले लेटर को, यानी जिस पर साइन है उसको खींच के पढ़ें। अच्छा, ये खींच के क्यों पढ़ा जा रहा है? उसका सबब कौन है? ये अलिफ है, इसीलिए इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। रा को हम खींच के पढ़ेंगे, क्यों? सबब क्या है? या मद्दा है। इसको ये नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? या मद्दा है, इसीलिए हम इसको खींच के पढ़ेंगे। रसूलुन, रसूलुन नहीं पढ़ते, रसूलुन। ये वाव क्या काम कर रहा है? सीन को खींच के पढ़ना। सीन को क्यों खींच रहे? रसू, रसू, सू क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वाव मद्दा मौजूद है। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ रहा हो। तो तीन मद लेटर्स कौन कौन से हैं? इनका बहुत काम है। ये जो मद लेटर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको मजा आएगा जब हम मद सीखेंगे। मद मुत्तसिल, मुनफसिल, वाजिब, मद लाजिम, ये सारी समझ में आ जाएगी आपको। दालीन क्यों पढ़ते हैं? इस मद लेटर की वजह से। मद लेटर है और साथ में तशदीद आया, साथ में हमजा आया, हमजा जुड़ के आया, हमजा अलग आया अगले लेटर में। ये सारी चीजें हैं, इन्हीं की वजह से छोटे मद, बड़े मद, खींचना, कम खींचना, ये सब आप इंशाल्लाह सीखेंगे।
ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اصلی یہ نیچرل مد جسے کہتے ہیں یہ اصل ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آگے سب آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو اب ایسا کرتے ہیں, پچھلی کلاس کی ریویژن تو کی کوئی نہیں, لیکن امید کرتا ہوں کہ سب کو یاد ہی ہوگا. یہ مدنی قاعدہ ہمارے تاج صاحب نے مجھے پکڑایا. یہاں پر 2 قاعدے میرے پاس, کسی کو چاہیے تو یہ لے لے اور پریکٹس شروع کر دیتے ہیں اس میں سے. کسی کو چاہیے مدنی قاعدہ یہ لے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھے تاکہ اسی کو آج پریکٹس کریں. انشاءاللہ نا نیکسٹ ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ سب نا ایک قاعدے سے سیکھتے ہیں, پھر یہ نا کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے. سکتا مدنی قاعدہ اگر ہے تو لے آئیں, تو مدنی اسی سے ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے. چلیں رمضان کے بعد انشاءاللہ جب کلاس ہوگی نا پھر ایک ہی قاعدے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اب تو اگلی کلاس ہماری رمضان کے بعد انشاءاللہ, رمضان کے بعد. اب اللہ خیر کرے, چھٹیاں رمضان کے بعد ذرا زور کے دن نہیں مشکل ہو. وہ جو ہے اب یہ سارے پروگرام ہمارے جو چل رہے ہیں نا اس وقت, یہ ہم سارے رک جائیں گے, اور رمضان کے پروگرام اس کے بھی الگ الگ پروگرام ہوں گے. رمضان کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے قرآن کا دور ہو, پورے قرآن شریف کا ہم خلاصہ پیش کریں گے. تو رمضان میں آپ نے اپنی عبادت بھی کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ رمضان میں آج تیاری کچھ اور کر کے آیا تھا. میں نے آج شد پڑھانا تھا, تشریف پڑھانی تھی, لیکن بیٹھے بیٹھے خیال آیا رمضان کا مہینہ ہے, اگر یہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے نا, کھینچ کے پڑھنا, شارٹ پڑھنا, تو یہ بڑا ٹاپک ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یاد رکھیے گا رمضان کے بعد کلاس ہوگی انشاءاللہ. تو چھٹی کوئی نہیں. ہاں دن چینج کریں گے. آج کیا دن ہے؟ وینسڈے ہے. رمضان کے بعد ہماری تجوید کی جو کلاس ہے وہ تھرسڈے ہو جائے گی. ساتھیوں کی ریکویسٹ پر جو ہماری کلاس تجوید کی ہے وہ تھرسڈے ہوگی, اور تجوید جو تھرسڈے کی جو کلاس تھی درس حدیث اور ذکر وہ وینسڈے پہ آ جائے گا. فور سم ریزن, ٹیکنیکل ریزن. تو اچھا اب شروع کرتے ہیں. کون شروع کرے گا؟ کوئی ساتھی مجاہد ہے آگے آئے؟ اور جو پہل اچھا ایک اور میں تو کہتا ہوں یہ بھی کور ہو جائے. یہ جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے نا, یہ میں اسی کے ساتھ مرج کر دیتا ہوں. کھڑا زبر ایگزیکٹلی وہی کام کرتا ہے جو الف اور زبر کام کرتے ہیں. کھڑی زیر وہی کام کرتی ہے جو یا اور زیر کام کرتی ہے. اسٹریچ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور جو الٹا پیش ہے یہ وہی کام ہے جو واو اور پیش کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ آواز یعنی دونوں کا کام ایک جیسے ہے. 2 حرکات ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے, یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا, یہ ہے با, یہ ہے با. یہ کیا ہے؟ ہا کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا, ہا کھڑا زبر ہا, با الف زبر با, با کھڑا زبر با. اسٹریچ سیم ہی ہوگا, دونوں کی جو لینتھ ہے سیم رہے گا. اچھا اس کے علاوہ ایگزیکٹلی یہی بات, یہ با یا زیر اور یہ با کھڑی زیر, با واو پیش, با الٹا پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, الف زبر یا زیر اور واو پیش کے ساتھ سیم ہی ہے. امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آ گیا. یہ کوئی 15 دنوں کا کام ہم نے کوئی 10 منٹ میں کیا ہے. ہاں اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارے حاجی صاحب اور ہمارے کامران بھائی اور حاجی تاج صاحب وہ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں نا,
تو اگر آپ بھی اسی طرح پریکٹس کریں نا تو مزہ آ جائے. کوشش کریں کہ آپ نے بھی اس کو پریکٹس میں رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اب پڑھتے ہیں قاعدہ صفحہ نمبر 18 پیج نمبر 18 مدنی قاعدہ. مدنی قاعدہ اگر کسی ساتھی کے پاس ہے 2-3 ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. میں ایسا کرتا ہوں, موبائل ہے سب کے پاس, میں موبائل پہ شیئر کر دیتا ہوں, موبائل پہ پکچر بناتا ہوں, آپ وہاں موبائل سے گروپ میں شیئر کر رہا ہوں. سارے مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہے, ایپ جو ہے ماشاء اللہ. چلے جو ڈاؤن لوڈ ابھی نہیں کر پا رہے ان کے لیے میں بھیج دیتا ہوں, اور جو کر سکتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. میں نے اس وقت گروپ کے اندر شیئر کر دیا. سب کے گھنٹیاں بجیں گی. اچھا پہلی لائن جو ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ سارے ساتھی پڑھیں اس کو تاکہ سب کی پریکٹس ہو جائے. میں نے آپ کو ہو نہیں سکتا کہ بھیجا نا, یہ آپ اپنا موبائل جو ہے نا وہ چینج سلو ہے. راستے میں تھوڑا کام پڑ گیا تھا ان کو. ماشاء اللہ. تو پیج نمبر 18 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پہلی لائن پہلا ورڈ دیکھے الف مد, سوری کوئی مد لیٹر ہے؟ کون سا مد لیٹر ہے؟ الف. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف الف زبر, لام زبر, قال قال قال. پڑھیں گے کہ نہیں؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ لام پر کوئی الف مدہ نہیں ہے. لام کے ساتھ الف مدہ نہیں ہے. لام کو شارٹ پڑھیں گے اور قاف کو کھینچ کے پڑھیں گے. قاف کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. قاف الف زبر, لام زبر, جوڑے ماشاء اللہ. قال قال. صاد زیر صی, را الف زبر, تینوں کو جوڑے صیغا. طا زبر طا, صراطا صراطا. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین. اور ساتھ میں لمین. میم کو کیوں کھینچا ہم نے؟ کیونکہ میم کے ساتھ یا مدہ ہے. اور عین کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ عین کے ساتھ الف مدہ ہے. اگر کوئی اس طرح پڑھے الحمدللہ رب العالمین, الامین, ٹھیک ہے؟ نہیں, غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہوگا؟ الف مدہ نہیں پڑھا گیا. اچھا اگر کوئی یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک پڑھا؟ کیوں؟ الحمد, دال کے اوپر صرف پیش ہے, کوئی واو مدہ ہے وہاں واو مدہ نہیں ہے, اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون.
کوئی بزرگ مائنڈ نہ کریں، ہم نے سیکھنا ہے. اگر کسی نے اس طرح پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، لیکن سیکھنا ضروری ہے، اپنی مسٹیکس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا خیر، واپس اپنے سبق پہ آتے ہیں. تیسرا ورڈ دیکھیں. ہاں اب دیکھیں، وہ کھڑا زبر میں نے اسی لیے پڑھا ہے، میری نظر یہاں اس ورڈ پہ پڑی تھی. ہاں کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. اس کھڑا زبر کے اندر کوئی الف مدہ بلٹن ہے؟ نہیں ہے، وہ بلٹن بلٹن الف مدہ ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن ہے اس کے اندر، اسی لیے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. ہاں کھڑا زبر ہاں، اور ہاں الف زبر ہاں. تو مطلب کیا ہوا؟ اس ہاں کے اندر الف مدہ ہے، موجود ہے. آگے چلیں. ذال کے ساتھ کوئی مد لیٹر ہے؟ الف ہے. تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذا اشارہ یہ ہاذا ذالک ہو، ہاذا یہ ذالک ہو. تو اگلا ذالک ہی آ گیا. ذال کے ساتھ کوئی مد لیٹر ہے؟ بلٹن ہے، یعنی ذال کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. ذال کھڑا زبر، لام زیر لی، لی لام زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالک ذالک. اس کو ذا نہیں پڑھیں گے، زو ساؤنڈ نہ آئے، یہ غلط ہے. ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک غلط، زا نہیں بلکہ ذالک. اچھا اگلا ورڈ. کاف کے ساتھ کوئی ہے الف مدہ؟ الف موجود ہے. نون کے ساتھ واو ہے. تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. کاف اور نون کو کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ الف اس لیے آیا ہے کہ کاف کو کھینچے، واو اس لیے آیا ہے کہ نون کو کھینچے. تو کیسے پڑھیں گے؟ کانو کانو کانو. اگلا کاف کے ساتھ الف مدہ، واو کے ساتھ لام آ گیا ہے. تو کس کو کھینچیں گے یہاں، الف کو یا واو کو؟ نہیں کھینچیں گے کس کو؟ ہاں کھینچنا جو ہے وہ قاف اور لام کو ہے، الف اور واو کو نہیں کھینچنا. الف اور واو تو ہم یہاں قالو، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قاف اور لام. قاف کو کھینچنا ہے اور لام کو کھینچنا ہے. کھینچیں گے کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ موجود ہے. کتنے حروف مدہ ہے یہاں؟ دو ہے. ماشاء اللہ، مجھے لگ رہا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک آگے الف بھی ہے، الف بھی ہے اس کا، وہ اس کے ساتھ گرامیٹیکلی آ رہا ہے اس کا ہونا. جیسے ہم نے کہا تھا نا، دو زبر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے. اسی طرح جب جمع کا صیغہ ہوتا ہے نا، جیسے ضربا ضربا، اور یہ ہے ضرب بو، ایک الف آ جائے گا. یہاں الف پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آئے گا. یہ شو کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ جمع کا صیغہ ہے. ہاں یہ الف کب مٹ جاتا ہے وہ آگے کی ایک کہانی ہے کہ جب وہ گریجویشن ہو جائے گی. گرامر کا اگلا درجہ ہے. ایک وقت ایسے آتا ہے کہ یہ الف مٹ جاتا ہے جب اس کے ساتھ ضمیر لگتی ہے. خیر وہ آگے کا ایک مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ اس سے بھی یاد ہو گئے. تو یہ لگتا بھی ہے اور ہٹ جاتا ہے. ہٹے گا کب؟ ہٹے گا تب جب یہ ضمیر اٹیچ آ جاتی ہے اس کے ساتھ. بہرحال آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا اگلی لائن. لام کے اوپر لام کے اوپر زبر. کوئی الف ہے؟ کوئی یا ہے؟ کوئی واو ہے؟ کوئی نہیں ہے لام کے ساتھ. آگے دیکھیں. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا پیش بلٹن واو مدہ، واو مدہ ہوگا، یعنی اس ہا کو کھینچیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لاہو لاہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی والا گردش اب ٹھیک پڑا. لہو لہو
लाहू पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, लहू लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समा, जो कुछ भी है उसी की तरफ, उसी के लिए। अच्छा अगला, अच्छा ये हमने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सारा एक ही दिन ही पढ़ाना मैंने, ये ना हो कि जो सीख रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठूं, इसको छोड़ दें, ये हम पढ़ेंगे बाद में, रमजान के बाद। लीन लेटर्स हैं, दो ही होते हैं, या और वाव, ये लीन लेटर्स है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, इसको आगे चलते हैं। तो दूसरा भी छोड़ दें, तीसरे की तरफ आ जाएं। फा या ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, फी ही, फी ही, क्या मैं इसको खींच के पढ़ सकता हूं? फी ही है? हाजिर ही, इसको पढ़िएगा सारे, फिर पढ़े, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, हम इस पे रुक जाते हैं, फी यानी इसके अंदर, इसमें, इस किताब में, ला रैब कोई शक नहीं, तो इसको पढ़ेंगे फी ही, फी ही खींचेंगे नहीं। ये खड़ी जेर, ये देखें खड़ी जेर, उल्टी, उल्टा पेश, अच्छा, और बाकी के ये क्या है? असल में ये सिर्फ हा ही है, इसका मतलब एक ही है, रिप्रेजेंट एक ही को कर रहा है, लेकिन ये साइन चेंज होते रहते हैं। उसकी वजह ये है, हा से पहले क्या है ये देखा जाता है। हा से पहले अगर कोई जबर वाला लेटर होगा तो कुछ और आ जाएगा, जेर वाला पेश होगा कुछ और आ जाएगा, उल्टा पेशी आ जाएगी, और अगर जेर होगी तो यहां खड़ी जेर आ जाएगी। अगर यहां सिर्फ ये है, सिंपल या है, तो वो सिंपल या ही आ जाएगी, हा जेर ही आ जाएगी। तो मतलब सारा एक ही है, ये जितनी भी उल्टा पेश, खड़ी जेर, उल्टा जबर, उल्टा पेश, ये सारी चीजें एक ही को बयान करती है, लेकिन साइन चेंज इसलिए हो रहे हैं कि इसके पीछे के लेटर के ऊपर साइन क्या है, वहां जेर आ रहा है, जबर आ रहा है, पेश आ रहा है। अगर जबर और पेश आ रहा हो तो उल्टा पेश आ जाता है, कहीं भी आप कुरान पे देखें, मतलब नहीं बिगड़ेगा, मतलब वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं इससे। 12 चले अगला देखें, नून वाव पेश, नू, हा या जेर ही, कैसे पढ़ेंगे? नू ही, हाजिर ही, हाजिर ही, हाजिर ही, नू ही, नू ही। आगे देखिए, बाजेर बी, हा खड़ी जेर ही, यहां हा खड़ी जेर क्यों आई है, यहां पर उल्टा पेश क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि हा खड़ी जेर से पहले का लेटर पे क्या है? जेर है। इस जेर की वजह से अगले लेटर पर नीचे खड़ी जेर आ रही है। जो भी आप कुरान देखेंगे ना, अगर जेर आए, हा आगे आया, तो उस हा के नीचे क्या होगी? खड़ी जेर होगी। बाज़ औक़ात तो कुरान पेजेस फटे होते हैं ना, सही साइन नजर नहीं आता कि इस पे क्या है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश है, क्या पढ़े। अब पीछे के साइन पे देखें, पीछे क्या है? अगर लेटर के नीचे जेर है तो आप ऑटोमेटिकली समझ लें कि अगले हा के नीचे क्या होगी? खड़ी जेर होगी। अगर हा से पहले जबर या पेश आ जाए तो हा पे क्या होगा? उल्टा पेश, उल्टा पेश आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लईसा को भी छोड़ दे, बहीना को भी छोड़ दे, आ जाए तीसरे लाइन के तीसरे वर्ड पे। सिद्दीक साहब आप पढ़ लें। अज़ाबन, अज़ाबन, माशाअल्लाह। यहाँ कोई तनवीन है? तनवीन है? तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये तनवीन है। ज़ाल अलिफ जबर, ज़ाल अलिफ जबर, अज़ाबन, अज़ाबन। अगला देखें, मीम जबर, ता अलिफ जबर, मता, आइन दो जबर, अन, मताअन। हमने अलिफ नहीं पढ़ा यहाँ पर, दो जबर तनवीन है, बिल्कुल तनवीन आएगा तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप वक्फ करेंगे यहाँ पर, मता, अगर आप यहाँ रुकेंगे ना, कुरान पढ़ते पढ़ते आप रुक जाए, वक्फ करें, वकूफ में आ जाए, तो फिर आप इस लेटर को, इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? मता। अच्छा,
اگلا ہے طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا. آگے یا کیسے پڑھیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہا. طغائی، ٹھیک ہے. طغا، کیوں؟ یہ یا بھی تو انہوں نے لکھا ہے نا. یس، کس نے کہا جزم؟ ماشاء اللہ. اصل لفظ کیا میں جاننا چاہ رہا تھا، وہ جزم ہے، سکون. یہاں اس کے اوپر جزم نہیں ہے تو اس لیے یہ کیا ہے؟ سائلنٹ ہو جائے گا. طغا طغا. شین زبر کاف واو پیش، کیسے پڑھیں گے؟ شکو. شکو نہیں پڑھیں گے، میرا شکو وہ شکو نہیں کہیں. شکو. را دو زبر رن. یہ الف کیوں آ گیا اس کے ساتھ؟ تنوین کی وجہ سے دو زبر. اگر یہاں شکو رن کر دوں، را کے اوپر دو پیش لگا دوں، کیا الف آئے گا؟ نہیں آئے گا. اگر میں دو زیر لگا دوں را کے نیچے، کیا الف ساتھ آئے گا؟ نہیں. اگر دو زبر لگاؤں گا تو ماشاءاللہ. یہ رول نہ بھولیے گا، اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. شکورن شکورن. اگلا ہے لاسٹ لائن، غین زبر فا واو پیش، ملائیں گے غفو. را دو زبر تینوں کو غفورن غفورن. دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو داوو. دال زبر دا داوودا داوودا. کیوں غلط ہو گیا؟ کیوں غلط ہوا؟ اچھا دال کو نہیں کھینچنا، پہلے والے کو یا دوسرے والے کو؟ ہاں دوسرے والے کو. ماشاء اللہ. داوودا. اب چلیں سیکنڈ لاسٹ، قاف یا زیر قی، لام زبر لا قیل قیل. اگلے والے کو ہا یا زیر حی، لام زبر لا حیل حیل حیل. اچھا یہ ایک پیج تو ہم نے کر دیا اور میری نظر جو ہے کسی پر ہے اور میرا خیال ہے فون بھی بجنا شروع ہو گئے ہیں، تو اسی تک رکھتے ہیں آج. اور اب یہ جو صفحہ ہے نا اگلے والا، اس میں آپ نے جہاں جہاں حروف مدہ ہوں گے، اب آپ بتائیں گے حروف مدہ کہاں کہاں ہے. پہلی لائن پر آپ دیکھیں، پہلی لائن اور تیسرا ورڈ، پہلی لائن تیسرا ورڈ، کیا اس میں کوئی حروف مدہ ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یا بھی تو ہے نا، دیکھیں نا پیج نمبر 19. ہمارے پاس پیج نہیں ہے. یا سے پہلے زبر بھی وہ پکچر بنا دیں. میں نے بھیج دی پکچر، آپ کو گروپ میں موجود ہے. واٹس ایپ میں جائیں آپ کے گروپ میں پیج نمبر 19 کی پکچر بھیج دی میں نے، آپ چیک کریں وہاں پر. مجھے یہ بتائیں کہ جو فرسٹ لائن تھرڈ ورڈ، یہ حروف مدہ ہے اس میں کوئی کہ نہیں؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے یا مدہ، یا موجود ہے. ہاں ماشاء اللہ. یا مدہ نہیں ہے، یہ یا لین کہلاتا ہے. یا مدہ کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ یا سے پہلے کیا ہو؟ زیر. ماشاء اللہ آپ لوگ تو پہنچ گئے. الف مدہ ہے نا اینڈ کے اوپر؟ اچھا نہیں ہے نا اینڈ نون زبر نا او حینا. نہیں آپ میرا خیال ہے کسی اور پیج پہ نہیں وہ اس سے پہلے ہی پیج پہ 19 پیج نمبر 19 ہے. پہلی لائن تھرڈ ورڈ میں نے کہا تھا، اور اب آ جائیں پہلی ہی لائن فورتھ ورڈ، اس سے اگلا ورڈ. 19 نہیں آیا؟ آیا نہیں. آپ لوگ جو ہے نا اپنا موبائل فون جو ہے وہ نہیں مجھے شاہ صاحب کے جو اچھا اب دیکھیں پیج نمبر 19 پر چوتھا جو ورڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی مد لیٹر ہے یہاں؟ نہیں کوئی نہیں ہے. یا تو نظر آ رہا ہے یہاں. یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ زیر. اگر یا سے پہلے زیر ہوتا تو پھر کھینچ دے، اور اگر یا سے پہلے زیر نہیں ہے تو
نہیں کھینچیں گے. ماشاءاللہ. اس سے اگلا ورڈ دیکھیں صوابن. کیا یہاں کوئی ہے مد لیٹر؟ کون سا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ موجود ہے. اچھا اس سے آگے چلیں. مآبن ہے بلٹن الف مدہ. صلاتن کھڑا زبر موجود ہے. مجھے ایک بات بتائیے, یہاں پر 2 زبر آیا ہے لیکن الف ایکسٹرا نہیں لگایا, کوئی وجہ؟ وہ ہاں چھوٹی ہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہے نا. الف یہاں نہیں ہے. تو ہم نے سکھایا تھا, ہم یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر راؤنڈ تا کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ ویری گڈ. تو راؤنڈ تا کو کہتے ہیں تا مربوطہ. تا مربوطہ جب اس پہ ڈبل زبر آئے گا تو ایکسٹرا الف نہیں لگتا. یہ جو تا نظر آ رہا ہے نا, تا کے اوپر 2 زبر ہیں لیکن الف نہیں لگے گا ایکسٹرا. اس کے لیے بھی اور حمزہ کے لیے بھی, اگر حمزہ 2 زبر آئے نا اس کے ساتھ بھی ایک ایکسٹرا الف نہیں لگے گا. اچھا اب یہ پیج جو ہے یہ آپ کے حوالے, میں نے صرف ہیلپ کی ہے اوپر 2 لیٹرز میں آپ کے ساتھ کہ 2 ورڈ آپ کو صرف مثال کے طور پہ سمجھایا کہ اس پہ حروف مدہ نہیں ہے, اس لیے آپ نے اس کو نہیں کھینچنا. باقی پورا پیج آپ کے حوالے. دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ساتھی اس کو پڑھ پاتے ہیں اور اس کو مد لیٹرز کے ساتھ آپ نے بتانا بھی ہے. میں جیسے ایک ورڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں پڑھتا ہوں تیسری لائن کا تیسرا ورڈ, دال یا زیر دی, نون 2 پیش نن, دینن. اس میں یا مدہ موجود ہے. اگلا ورڈ با زبر با, شین یا زیر شی, بشی, را 2 پیش رن, بشیرن. اس میں یا مدہ موجود ہے. قاف واو زبر قو, میم زیر می, قومی, ہا کھڑی زیر ہی, قومی ہی. بلٹن یا مدہ موجود ہے. ہا زبر ہا, دال یا زبر دئی, ہدئی, نون الف زبر نا, ہدینا. یہاں پر الف مدہ موجود ہے. اچھا پیج پلٹیے, پیج نمبر 20 پر آ جائیں. اس کا چوتھا ورڈ دیکھیں, بلکہ اس پیج پورے پیج کو ہی دیکھ لیں آپ. پہلا ورڈ دیکھیں, حمزہ واو پیش او, ذال یا زیر وی, اوزی, نون الف زبر نا, اوزینا, اوزینا. اس میں بتائیے گا کوئی مد لیٹر ہے؟ اس میں تینوں مد لیٹر موجود ہے. حمزہ واو پیش او, واو مدہ آ گیا. ذال یا زیر لی, یا مدہ آ گیا. نون الف زبر نا, یا الف مدہ آ گیا. تو تینوں مد لیٹرز یہاں موجود ہے. اسی طرح آپ نے اس پیج کو بھی پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ اس ورڈ میں کون سا مد لیٹر موجود ہے. اللہ تعالی ہماری آپ کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے, آپ رمضان کی بھی تیاری کریں اور ساتھ ساتھ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس ول میک یو پرفیکٹ. اللہ